بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، مفسرین نے مقام ابراہیم کے سلسلے میں مختلف باتیں کی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ ناظرین، مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کرنے والوں میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور قتادہ شامل ہیں۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور یہ پتھر اب تک موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پورا حرم مراد ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ المصلی جائے نماز سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے کئی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے تھے، اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے، کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہی پتھر کی جگہ سے مقام ابراہیم کہلائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد الحرم مراد ہے۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات منی، مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ مقام ابراہیم ہے۔ آخری قول ہی صحیح ہے اور مقام ابراہیم ہی کہتے ہیں، سب کا ذہن اسی طرف ہی جاتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ اس سے خانہ کعبہ کے معمار اول کی یاد محفوظ ہو گئی ہے۔ ناظرین، اصل پتھر جنت کا ہے، اور ابن عبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بت نہیں بننے دیا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور علائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ ناظرین، مقام ابراہیم والا پتھر حرم شریف میں شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے۔ قدموں کے نشانوں کی اصل حیت بدل گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر کھلا ہوا تھا، کثرت سے زائرین کا ہاتھ لگنے سے اس کے نقوش ماند پڑ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جوتوں کے بغیر ننگے پیر کھڑے ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ جوتوں کے بجائے پیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے سیسے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چسپاں کرایا۔ خلیفہ منتصر باللہ نے 241 ہجری میں سیسے کے بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کرائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا گیا۔ 900 ہجری میں اسے اثر نو تعمیر کرایا گیا۔ ناظرین، عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کرا دیا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز ال سعود نے 7واں حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کرا دیا۔ عوام مقام ابراہیم اور اس پر قدموں کے نشانات کھل کر دیکھنے لگے۔ ناظرین، حج، طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو محسوس کیا گیا کہ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔
اس سے متعلق جائزہ تیار کرایا اور شاہ فیصل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تجویز کیا گیا تھا کہ مقام ابراہیم میں جو اضافے کرائے گئے ہیں انہیں ختم کرا دیا جائے اور اسے شیشے کے کیس میں رکھوا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے جگہ میں اضافہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ناظرین، مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ ناظرین، جہاں تک کرسٹل کے رقبے کا تعلق ہے تو اس کا قطر 80 سینٹی میٹر، موٹائی 20 سینٹی میٹر اور اونچائی تقریباً 1 میٹر ہے۔ یہ 75 سینٹی میٹر اونچے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کا مجموعی وزن 1700 کلو گرام ہے۔ اس میں 600 کلو گرام چبوترے کا وزن ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا ہے۔ ناظرین، ایسی جگہ اگر اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ عز و جل اس عبادت اور دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ والوں کے قدموں کے نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے تو خود ان کے مبارک قدموں کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، جس طرح اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے قریب نماز پڑھنے والوں کو خوب برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب